ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ میں بہت عجیب نشیب و فراز ملتے ہیں۔ کہیں بلندیوں کا عوج ہے تو کہیں پستیوں کی انتہا۔ ستم ظریفیاں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ایک ناقابل فراموش پستی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 50 برس بعد 60 ہجری میں دیکھنی پڑی، جب یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ناجائز اور جبری طریقے سے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ایک نااہل، نالائق اور بد چلن شہزادہ مسلمانوں پر مسلط کر کے اسے خلیفہ کا نام دیا گیا۔ اسی ظالم اور بد کردار شخص کو دنیا یزید کے نام سے جانتی ہے۔ یزید کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے زیادہ تر افراد فتح مکہ تک اسلام کے اعلانیہ اور بدترین دشمن تھے۔ کفار مکہ کا سردار ابو سفیان بھی نہ صرف اس خاندان سے تھا بلکہ یزید کا دادا تھا۔ یزید کے خاندان کے کئی لوگ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مولا علی علیہ السلام، سیدنا حمزہ سلام اللہ علیہ اور بنو ہاشم کے دیگر افراد کے ہاتھوں مارے گئے۔ ہاشمی مجاہدین اور ان کے دیگر مومن ساتھی تو ان کفار کو اللہ کی راہ میں قتل کرتے تھے، لیکن ان کی جاہلیت پر مبنی سوچ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان لوگوں نے اسے خاندانی عصبیت اور انتقام کا مسئلہ بنا لیا، یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ان کی یہ سوچ برقرار رہی اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی یزید تک پہنچی۔ یزید نہ صرف تعصب اور نفرت سے بھرا ہوا شخص تھا بلکہ انتہائی خر دماغ اور بے وقوف بھی تھا۔ اسے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا اندازہ تھا اور نہ ہی دین کا کوئی علم۔ اس کی تربیت بالکل کافرانہ طور طریقوں پر ہوئی تھی۔ اسے انسانوں سے زیادہ اپنے پالتو بندر سے محبت تھی۔ وہ شراب اور ناچ گانے کا رسیا تھا، نماز روزے سے بیگانہ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خدا، رسول اور شاعر دین کی بے حرمتی بھی کرتا رہتا تھا۔ ایسے شخص کو جبری بیعت لے کر مسلم سلطنت کا حکمران بنا دیا گیا۔ اس کی تخت نشینی سے مسلمانوں کا وہ معاشرتی زوال انتہائی خوفناک مرحلے میں داخل ہو گیا جو دہائیوں سے جاری تھا۔ اسی زوال کو روکنے کی جدوجہد کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تھے۔ اب تیسرے امام کی باری تھی کہ وہ حجت تمام کریں اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں آئیں۔ یزید اپنے تکبر اور تعصب کی بنا پر چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ناجائز کافرانہ اقتدار کے آگے جھکا لے۔ وقت کی دیگر اہم شخصیات کو خوف یا لالچ میں لا کر یزید کی بیعت کروا لی گئی۔ ان شخصیات میں اصحاب رسول اور اصحاب رسول کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ یزید اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ اولاد پیغمبر کو بھی اسی طرح بیعت پر مجبور یا آمادہ کر لے گا، یوں وہ دین کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرائے گا۔ اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی شراب پیے گا تو کوئی اسے نہیں روک سکے گا، کیونکہ وہ فرزند پیغمبر کی بیعت کا حوالہ دے کر اسے چپ کروا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو جھکا کر اپنے اجداد کا انتقام بھی پورا کر لے گا اور اپنی مطلق العنان ظالم حکومت کو درپیش تمام خطرات بھی دور کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یزید کی ان ناجائز خواہشات کی راہ میں امام حسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے گھرانے اور آپ علیہ السلام کے وفادار اصحاب کا عزم و ہمت آج تک رکاوٹ بن کر کھڑا ہے۔ سید الشہداء نے میدان کربلا میں اپنے خاندان کے جوانوں کی 17 میتیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، اپنے محبوب اصحاب کو بھی شہید ہوتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام خاندان رسالت کی بیبیوں اور امام زین العابدین علیہ السلام پر ٹوٹنے والے مصائب سے بھی آگاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ خط بھیج کر بلانے والے اہل کوفہ مدد کو نہ آئیں گے، لیکن اس سب کے باوجود وہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے اپنے وطن مدینہ کو چھوڑ کر نکلے۔ اسی مقصد کے لیے حج کو مختصر کر کے عمرے میں بدلا اور اسی مشن کو لے کر کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ وہ سرزمین جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور اپنے اصحاب باوفا کے خون سے یزید کی نام نہاد خلافت کے ماتھے پر کفر اور باطل ہونے کی مہر لگا دی۔ میدان کربلا میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن اس دن یزید اور یزیدیت کی تمام ناپاک خواہشات پر پانی پھر گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی معقول اور رتی برابر شرم و حیا رکھنے والا شخص بھی یزید کو اسلام کا امام اور مسلمانوں کا جائز خلیفہ نہیں کہہ سکا۔ امام کی شہادت کے فوراً بعد ہی پوری اسلامی ریاست میں بغاوتیں پھوٹ پڑی اور یزید کا جینا محال ہو گیا۔ شورش کا یہ سلسلہ تو 7 سال بعد تھم گیا، لیکن ظالموں پر لعنت کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔